جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی کاپ 29 میں خطاب کیا ہے. کن اہم امور کے حوالے سے انہوں نے خطاب کیا اور کیا جو ہے اس حوالے سے عدالتوں میں ہو سکتا ہے یا وہاں پر کیا جا سکتا ہے عدالتی معاملات کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے کیا کہا گیا؟ جی، جب یہ پاکستان کا وفد جا رہا تھا تو اس میں بھی جو وزارت ماحولیاتی تبدیلی ان کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ کچھ ججز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو سپریم کورٹ کے جو دو جج جو جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منصور علی شاہ وہ جو ہے وہ کاپ 29 میں موجود تھے اور وہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ نے خطاب بھی کیا. اس حوالے سے کچھ ججمنٹس بھی وہ دے چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی. جو کیسز ہیں خاص طور پر ان کے حوالے سے وہ جو ماحولیاتی تبدیلی کے ان پر ان کی ججمنٹس موجود ہیں اور مختلف جو کانفرنسز ہیں وہ اس میں بھی جاتے رہتے ہیں. اس میں انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ جو ماحولیاتی سائنس ہے وہ ہماری عدالتیں اس حوالے سے مکمل طور پر نابلد ہیں اور مستقبل میں قانون سازی ماحولیاتی سائنس پر ہوگی کہ اس وقت کو جو ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو چیلنجز کا سامنا ہے اس حوالے سے جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کے حوالے سے ہمارے ججز یا عدالتیں ان کو اتنا جو ہے وہ علم نہیں ہے کیونکہ یہ ایک اس دور کا ایشو ہے. تو اس حوالے سے اس پر قابو پانے کے لیے ہمیں کچھ اقدامات بھی کرنے پڑیں گے. پھر انہوں نے فنڈز کے حوالے سے بھی بات کی اور یہ بھی بات کی کہ جو ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو فنڈز آ رہے ہیں یہاں پہ بھی ان کے جو شفافیت جو ہے وہ اس پر خرچ کرنے کے دوران جو ہے وہ شفافیت پر عدالتوں کو پاکستانی عدالتوں کو یہاں پہ جو ہے وہ نظر جو ہے وہ رکھنی چاہیے. یہ مختلف انہوں نے اسپیکٹس جو ہے وہ اس میں بتائے ہیں وہاں پہ اپنے خطاب کے دوران. لیکن ایک چیز میں کہوں گا کہ جو اسموک کا جو معاملہ ہے آج تو چلیں وہاں پہ بہتر موسم ہے. 2 دن پہلے میں بھی لاہور میں تھا تو وہاں سے آتے ہوئے رات کو پورے پنجاب میں تقریباً بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی. میرا خیال ہے بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ اگر اس پر قابو پانے کے حوالے سے کوئی مربوط قسم کی پالیسی نہ بنائی گئی تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں میرے خیال میں اس سے بھی بڑے چیلنجز کا سامنا ہمیں ہو سکتا ہے. آپ یہ خطرناک صورتحال کی بات کرتے ہیں، ہمیں زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کہ سنجیدگی بھی نہیں ہے حکومت کی اس طرح. رائٹ، ثاقب بشیر صاحب یہ فرمائیے گا، یہ 9 مئی کے کیسز کس سٹیج پر ہیں اس وقت موجود اور جس قسم کی گفتگو یا پریس کانفرنس یا خطاب جس طرح راؤ صاحب نے کہا کل ہم نے دیکھا اس میں تو حکومت عدالتوں سے شکوہ کر رہی ہے کہ عدالتوں پر ڈال رہی ہے کہ وہ حتمی سطح پر نہیں لے کر جا رہے اس کو. کیسز جو ہے وہ 13 کیسز ہیں راولپنڈی میں اور وہ جی ایچ کیو حملہ کیس بھی اس میں شامل ہے. یہ جی ایچ کیو جو حملہ کیس ہے ایک کیس اس کا ٹرائل جو ہے وہ اس پہ فرد جرم عائد ہونی ہے نیکسٹ ویک تمام ملزمان پر. باقی 11 یا 12 جو کیسز ہیں ان پر آگے چل کر ٹرائل جو ہے وہ آگے بڑھے گا. ابھی پروسیکیوشن ایک کیس کو آگے لے کر چلے گی. ان تمام کیسز میں جو عمران خان صاحب ہیں اور ان کی جو دیگر جو لیڈرشپ ہے وہ ضمانتوں پہ ہیں. اس کے علاوہ جو لاہور کے کیسز ہیں وہاں پہ بھی جو ٹرائل شروع ہو رہے ہیں اصل میں ٹیکنیکلی ایشو یہ ہوتا ہے اور لیگلی بھی کہ جس کیس میں زیادہ ملزمان ہوں زیادہ گواہ ہوں تو اس کیس میں جو ٹرائل ہے وہ بہت سپیڈی نہیں ہو سکتا. عدالتیں اگرچہ بہت لمبی تاریخیں بھی نہیں دے رہی، کافی دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں لاہور میں بھی اور راولپنڈی میں بھی، اس کے باوجود بھی ٹرائل کی وہ سپیڈ جو ہے وہ نہیں ہو رہی. جو بات پروسیکیوشن سائیڈ پہ ہے وہ آپ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ کل جو فیصلہ آیا ہے لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کا، میرا خیال ہے وہ مثال کے ذریعے جو ہے وہ سمجھانا عام جو پبلک ہے دیکھنے والے ہیں وہ ضروری ہے کہ اس کیس میں جو پولیس اہلکار ہیں وہ اس میں انہوں نے یہ گواہی دی. ایک جو ان کا بیان ہے کہ 9 مئی سے پہلے ایک سازش جو ہے وہ بنائی جا رہی تھی اور اس سازش کے وہ گواہ ہیں. تو 9 مئی کے بعد انہوں نے 11 مئی جب ایف آئی آر ہوئی تب نہیں بتایا. اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ یہ بیان دیا کہ یہ سازش ہے اور کچھ عرصہ گزر گیا، مطلب جون 2023 یا جولائی 2023 آ گیا. تو جب بتا دیا گیا پروسیکیوشن کو کہ عمران خان یا باقی لیڈرشپ اس میں ملوث ہے تو اس کے بعد 1 سال تک ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی. تو یہ جو ڈیلے ہوتا ہے، ڈیلے فیکٹر ہمیشہ آپ کی نیک نیتی یا بد نیتی کو ثابت کرتا ہے. تو پروسیکیوشن کو، پولیس کو، حکومت کو، سرکار کو چاہیے کہ جو کیسز بنائے ہیں، یہ جو کیسز بنے ہیں، ہم جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں پہلے بھی ہم نے دیکھی، کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ جو انسٹالیشنز تھیں ان پر اس طرح کا اٹیکس نہیں ہونے چاہیے تھے اور جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کسی کی بھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے وزیر جب آ کے ٹی وی پہ یہ بات کرتے ہیں، ویڈیوز دکھاتے ہیں،
تو ان کو یہ چاہیے کہ عدالتوں کے سامنے یہ آپ نے ثابت کرنا تھا. تو میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ ATC کا 4 کیسز ہیں, اس میں ایک جج کا فیصلہ ہے, اور یہ ان پہ بڑے سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے کہ ایک بندے کوئی سازش کا ایک بیان آ گیا, بے شک اس میں ڈیلے تھا جولائی 2023 میں, تو آپ نے جولائی 2024 میں کیوں گرفتار کیا؟ 1 سال وہ بیہائنڈ دا بار بھی تھے. تو یہ جو ڈیلے فیکٹر ہوتا ہے یہ پروسیکیوشن کے لیے جب وہ اس میں جو ٹرائل ہوتا ہے یا کیس ہوتا ہے اس کا کمزور کرتا ہے. اسی بنیاد پر عدالت نے لکھا کہ پروسیکیوشن کو اور پولیس کے سیریس اس پر سوالات اٹھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیس بنایا ہے. اب جو 3-4 فیکٹرز ہیں, پہلا فیکٹر تو یہ ہے اس کیس میں 9 مئی کے کیسز میں کہ ملزمان کو سزا تو ہونی ہے. جو پریس کانفرنسز والا سلسلہ تھا وہ ان لوگوں کو ان کیسز سے نکال دیا گیا. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, یہ انسداد دہشت گردی عدالتوں میں یا ہائی کورٹس میں جب کیسز جائیں گے تو یہ چیزیں کیسز کو کمزور کرتی ہیں. جہاں پہ 100 ملزم ہوں, ایکچولی جو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں اس کو اگر آپ 200 کر دیں گے تو وہ 100 کی حد تک بھی کیس جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, اور اس کو پھر ثابت کرنا, ایک بندے کو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اس کی کون سی انوالومنٹ تھی. اگر ویڈیوز میں جو نظر آ رہے ہیں ان کی حد تک تو کوئی جو ہے وہ ایشو موجود نہیں ہے. پھر جو سازش والا فیکٹر ہے, میرا خیال ہے سب سے بڑا اور اہم, حکومت کو اس پر کام کرنا چاہیے تھا پہلے بھی, ابھی بھی کرنا چاہیے پروسیکیوشن کو, کہ آپ نے راولپنڈی اور لاہور, فیصل آباد, گجرانوالہ جہاں جہاں کیسز بنائے ہیں اس سازش کو آپ اگر ثابت نہیں کریں گے تو پی ٹی آئی کی ٹاپ کی ساری لیڈرشپ جو سپاٹ پہ نہیں تھی, کوئی کراچی تھا, کوئی لاہور تھا, کوئی اسلام آباد تھا, اس سپاٹ پہ نہیں تھا, تو پھر ان کو جو فائدہ ہو جائے گا اگر آپ کیس ٹھیک نہیں بنائیں گے. ویڈیوز آپ جاری کرنا, اس کا پرپس مجھے سمجھ نہیں آیا کہ بجائے اس کے کہ آپ عدالتوں کے سامنے جائیں. ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ اس سے قبل ایک فیصلہ اس نے دیا تھا جب ریمانڈ دیا گیا تھا عمران خان صاحب کا, تو اس پر بھی انہوں نے, جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب تھے, جو پروسیکیوشن کے ہیڈ ہیں پنجاب کے, وہ پیش ہوئے تھے. انہوں نے جو ایویڈنس دیے تھے, فار ایگزامپل انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ فلاں ٹویٹ انہوں نے کیا, تو عدالت نے کہا یہ ٹویٹ پڑھیں, تو ٹویٹ پڑھا گیا. انہوں نے کہا کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ نے اٹیکس کرنے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا, انہوں نے کہا لگائیں جی ویڈیو بیان, ویڈیو بیان لگایا گیا, تو انہوں نے کہا کہ کہاں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کریں. تو اس لیے جو سازش والا فیکٹر ہے وہ پروسیکیوشن یا پولیس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہے وہ کلوز ڈورز میں یہ ایک جو ہے وہ میٹنگ ہوئی, کلوز ڈور میں یہ ایک سازش تیار ہوئی, اور عمران خان اور ان کی پارٹی کی ایما پر یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو یہ آپ کو کاغذوں میں ثابت کرنا پڑے گا, پریس کانفرنسز میں نہیں. جی, یہ 2013 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. 2013 سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم بنے تھے. اس وقت بہت زیادہ گرانٹس ہم نے دیکھا کہ چکوال, مندرہ اور ان علاقوں میں سپلیمنٹری گرانٹس جو ہے وہ بڑے پیمانے پر وہ دی جا رہی تھیں. تو اس وقت سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جو ہے وہ پہنچا تھا, اور سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ کیونکہ سپلیمنٹری گرانٹس کی بنیاد پر ابھی جو فگرز دیے ہیں جو IMF کی جانب سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حجم ہے کل بجٹ کا, اس کے 54% جو ہے وہ سپلیمنٹری گرانٹس جو ہے وہ جاری کی جا چکی ہیں. تو سپلیمنٹری گرانٹس مطلب آسان الفاظ میں یہ سمجھنے کے لیے کہ جو بجٹ منظور ہوتا ہے اینول, اس میں اس کا ذکر نہیں ہوتا. بعد میں ایک ایمرجنسی کی صورت میں یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے سپلیمنٹری گرانٹ. تو یہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ پہنچا تھا, اور سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اس طرح آپ کیسے جو ہے سپلیمنٹری گرانٹس دے رہے ہیں. یہ آرٹیکل 84 ہے جو آئین کا, اس پر عمل درآمد کی ہدایت جو ہے وہ کی گئی تھی کہ آپ اس طرح جو ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جس طرح بجٹ پر باقاعدہ طور پر ایک اوورسائٹ ہوتی ہے پارلیمنٹ کی, وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے, اسی طرح جو سپلیمنٹری گرانٹس آپ دیتے ہیں اس پر بھی ایک اوورسائٹ ہونی چاہیے. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ 2013 میں آیا. 2014 میں اس وقت کی مسلم لیگ نون حکومت نے اس میں ریویو دائر کیا, وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا. تو 2014 سے لے کر 2024 تک IMF ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی اپنی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے, اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے. آپ جو ہے وہ اتنے جو بجٹ کا حجم ہے 54% جو ہے وہ آپ سپلیمنٹری گرانٹس جو ہے وہ دے رہے ہیں. اس کی ایک مثال ابھی ریسنٹلی جو SCO کی جو میٹنگ تھی, تو یہ SCO کی پاکستان میں کانفرنس ہونا یہ تو سوا سال پہلے سے طے تھا کہ پاکستان میں ہی ہونی ہے. تو انہوں نے ریسنٹلی جو بجٹ دیا, اس بجٹ میں اس کے لیے الگ سے کوئی گرانٹ جو ہے نہیں رکھی گئی.
تو کیوں نہیں رکھی جانی چاہیے تھی. تو سپلیمنٹری گرانٹ 5 ارب کی جاری کی گئی, اب اس کے روکا بھی نہیں جا سکتا وہ تو ڈیفینیٹلی. تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری گرانٹ جو ہے وہ حکومت جاری کرتی ہے اور خاموشی سے کی جاتی ہیں. اس میں پھر پارلیمنٹ میں ڈسکشن نہیں ہوتی, میڈیا میں ڈسکشن نہیں ہوتی اور حکومت اپنے کام جو ہے وہ نکلواتی ہے. تو اب IMF ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنی سپریم کورٹ کے 2014 کے فیصلے پر جو ہے وہ عمل کریں اور آپ کا اپنا آئین کا جو آرٹیکل 84 ہے وہ اس حوالے سے بڑا واضح طور پر کہہ رہا ہے. تو یہ ایک بڑا ویسے افسوسناک مقام ہے کہ ان کو ویسے شاید IMF کو اس حوالے سے شاید پتہ نہ ہو کہ یہ حکومت تو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو, کچھ فیصلوں کو مانتی بھی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی بھی فیصلے آئے تو یہ 2014 کا فیصلہ بہرحال یہ جو IMF نے کہا ہے, یہ ابھی جو وزٹ تھا اس میں نہیں, یہ ان کی رپورٹ آئی ہے جو نگران حکومت نے جب بجٹ دیا تھا پچھلی 2023 میں, اس وقت انہوں نے IMF کو کہا تھا کہ آپ اس پہ جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ بنائیں. تو اس وقت رپورٹ بن رہی تھی جو ابھی آئی ہے اور اس رپورٹ میں 2013 کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اب خاموشی کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ خاموشی سے کوئی اقدام کر لیا جائے.